الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد میں دل کی غذا ہے، دل کو سکون ہے۔ جو اللہ کو یاد کرنا چھوڑ کر کے اگر سکون چاہتا ہے تو وہ مر تو سکتا ہے لیکن سکون اس کو نہیں مل سکتا، کیونکہ دنیا بنانے والوں نے، کائنات کو پیدا کرنے والوں نے خود ہی کہہ دیا کہ تمہیں اگر سکون چاہیے تو میرا ذکر کرو۔ اب انسان اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ کر کے اگر کوئی سکون حاصل کرنا چاہے، تلاش کرنا چاہے تو اسے ہرگز نہیں مل سکتا ہے۔ سکون، عزت، شہرت صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ نماز ہر انسان پر فرض نہیں ہے، صرف عاقل و بالغ مومن مومنہ پر نماز فرض ہے، یعنی جو ایمان لایا، حد بلوغیت کو پار کر رہا ہے، اب اس پر نماز فرض ہو گئی۔ اب یہ نماز تا موت تک، یعنی انسان جب تک دنیا میں حیات سے ہے اس کو نماز پڑھنا ہے۔ مرد کے لیے کبھی بھی کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، عورتوں کے لیے کچھ مدت ان کا ہے لیکن معاف ان پر بھی نہیں ہے۔ جو دن ان کا گزرتا ہے اس میں معاف ہے، باقی دن اس پر بھی فرض ہے۔ اب مردوں کے لیے موت کی آخری سانس تک اگر دماغ سلامت ہے، عقل سلامت ہے، ذہن کام کر رہا ہے، ہوش و حواس میں ہے تو نماز وہاں بھی فرض ہے۔ اب قوم مسلم میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہو یا شب برات کے مہینے میں ہو، ان سب دنوں میں اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو نہیں پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ کم سے کم پڑھتے تو ہیں، لیکن میں ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ قائم نگر کی دھرتی پر آپ کا گھر ہے اور اسی سرزمین پر، یعنی جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، ان میں سے کہیں بھی کوئی بھی زمین کا کوئی ٹکڑا آپ کے نام کا نہیں ہے، یعنی قائم نگر کی دھرتی پر آپ کا گھر ہے اور اس میں کوئی زمین کا حصہ آپ کے نام کا نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، اور آپ جائیے گا نرسری ہوم میں جا کر کے 10-15 کو درخت اگر خرید کے لائیے گا، پیڑ پودا خرید کے لائیے گا تو ایمانداری سے بتائیے گا کہ لگائیے گا اس کو کہاں؟ آپ کے پاس زمین ہے ہی نہیں، اور جا کے درخت آپ نے خرید لیا ہے، اب گھر لے کے آئے، اب کہاں لگائیے گا؟ اگلا آدمی جس کے پاس زمین ہے وہ آپ کو لگانے دے گا نہیں، اس لیے کہ جس کی زمین ہے وہ ملکیت اس کی ہے، کیونکہ درخت جب بڑا ہوگا تو اس میں جو منافع ہوگا وہ زمین والوں کی ہوگی، اور آپ اگر درخت اس میں لگاتے ہیں تو آپ کو وہ حصہ دے گا نہیں۔ تو اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ وہ درخت آپ جو 10 کو لے کے آئے ہیں اور آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو لگائیے گا کہاں؟ کہاں لے کے اس کو گھومیے گا؟ آج فضیلت سن سن کر کے لوگ شب قدر میں ضرور آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آئیے، منع نہیں ہے، شب برات میں بھی آتے ہیں، شب قدر میں بھی آتے ہیں، عید بقرعید میں بھی آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نماز کم سے کم زندگی میں کچھ دن تو پڑھتے ہیں، لیکن جنت میں جو یہ بیان بار بار سنتے ہیں کہ اس میں یہ فضیلت ہے، اس میں یہ فضیلت ہے، اس میں جنت میں اتنے درخت لگے ہیں، اتنے محل بنے ہیں، اتنے یہ بنے ہیں، یہ کام کیجئے تو یہ ملے گا، یہ کام کیجئے تو یہ ملے گا، تو بھائی صاحب پہلے اپنے نام کی زمین جنت میں کیجئے۔ آپ کے نام سے زمین جنت میں پہلے سے رکھا نہیں گیا ہے، کسی کے بھی نام سے نہیں،
جس کا عمل جیسا ہوگا جگہ وہاں اتنی ہی اس کو ملے گی۔ جنت میں بھی امیری غریبی ہے، صرف دنیا ہی میں امیری غریبی کا معاملہ نہیں ہے۔ لوگ جنت میں جانے کے باوجود بھی جنتی پچھتائیں گے، افسوس ظاہر کریں گے کہ کاش اور اگر ہم نیکی کما لیتے اور اچھا کام کر لیتے تو جنت میں جو یہ محل مجھے عطا کیا گیا ہے اس سے بھی اچھا محل مجھے ملتا۔ کیونکہ جنت میں موتیوں کا بھی محل ہے، پتھروں کا بھی ہے، سونے کا بھی ہے، چاندی کا بھی ہے، اور زعفران کی زمین بھی ہے، موتی کی زمین بھی ہے، یعنی عمدہ محل ہے۔ جس کا مرتبہ جیسا ہے اس کو جنت ویسے ہی ملے گی۔ جو انسان دوزخ سے نکل کر ایمان والے، سب سے آخر میں جس کو دوزخ سے نکالا جائے گا وہ ایمان والا جو اپنی کرتوت کے بنا پر، اپنی حرکت کے بنا پر، اپنے کاروبار کی وجہ سے یا جس وجہ سے ہو وہ میدان معاشر میں پھنس گیا۔ حکم ہوا دوزخ میں اتنے دن کے لیے ڈالو، اتنا سزا اس کو دو۔ اب وہ دن بھی پورا ہو گیا، سزا بھی مکمل ہو گئی، اب حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں لے آ کے ڈالو۔ تو جو آخری میں سب سے پیچھے جنت میں جانے والا ہے اس کو جنت میں اتنی جگہ ملے گی کہ آقا فرماتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی تا حد نظر اس کی ملکیت اس کو لکھ دیا جائے گا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچ رہی ہے وہ زمین اس کے نام کی ہے۔ یہ آخری میں پہنچنے والے کا ہے۔ اس کے بعد جنت میں جو ہے تالا لگ جائے گا، جنت کے گیٹ میں تالا لگے گا، اس کے بعد اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو سب سے آخر میں جانے والے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی وہ ساری زمین اس کی ہوئے۔ تو جنتی جنت میں پہنچ کر کے افسوس اس لیے ظاہر کریں گے کہ کاش اور عبادت ہم کرتے تو اس سے بھی اچھا محل ملتا۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن جو لوگ جنت میں زمین خریدے نہیں ہیں وہ لوگ اس میں درخت اگانے کے فیر میں ہے، محل لوٹنے کے فیر میں ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غلط فہمی میں لوگ پڑے ہوئے۔ یہود و نصرہ یہی کہتا تھا، یہودی یہی کہتا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تھوڑے دن کے لیے ہم دوزخ میں ڈالے جائیں گے پھر نکالے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ہماری قوم کے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم نہ جنت میں ہر حال میں جائیں گے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ کاروبار میں ایمانداری ہے، نہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ چغل خوری سے، نہ غیبت سے، نہ جھوٹ سے، نہ سود سے، نہ اور کوئی حرام کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی خیال رکھے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ یہود و نصرہ حرام کا کھاتا تھا، یہود و نصرہ غلط کام کرتا تھا، یہود و نصرہ گناہ پر گناہ کرتا تھا، پھر بھی وہ خیال رکھا تھا کہ ہم کچھ دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے اور پھر وہاں سے نکالے جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہود و نصرہ سے بھی جو لوگ اس طرح کا خیال رکھے ہیں کہ نہ نماز صحیح سے پڑھتے ہیں، نہ روزہ صحیح سے رکھتے ہیں، نہ غسل صحیح سے کرتے ہیں، نہ وضو صحیح سے بناتے ہیں، نہ ایمانداری کی زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی خیال رکھے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو علامہ نقی علی صاحب یہاں پر جا کر کے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے قوم کے لوگ جو اس طرح کی خیال رکھے ہیں یہ یہود و نصرہ سے بھی 2 قدم آگے بڑھ چکا ہے۔ یہودی تو اس خیال میں جیتا تھا کہ ہم کچھ نیک کام نہیں کرتے ہیں، برائی کرتے کرتے زندگی گزر رہی ہے، ہم مریں گے کچھ دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے پھر نکالے جائیں گے۔ لیکن ہماری قوم کیا کہتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے پھر بھی جنت میں جائیں گے، دوزخ کی تصور بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، نماز چھوڑ کر کے کوئی انسان جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ اب اللہ اگر فضل کرنے پر آئے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ اگر حدیث کی روشنی میں اگر وہاں پر فیصلہ ہو گیا تو بے نمازی جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اس کا سزا مکمل نہ ہو۔ تو اللہ کی فضل پر ہے، اللہ کی عدل پر ہے۔ لیکن حدیث بتا رہی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں مرتے وقت اس کا حال بہت برا ہونے والا ہے اور آخر میں اس کو دوزخ میں جانا ہوگا۔
ہم لوگ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا ہے کہ اے میری امتیو تم جو چاہو کرو میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں وہاں نجات دلا دوں گا، کہیں نہیں، بلکہ حضور تو اپنے خاندان والوں کے لیے بھی کہا او بنو ہاشم کے لوگو ذرا کان کھول کے سنو، میدان معاشر قائم ہوگا، سارے لوگ جو ہیں اپنے اعمال لے کر کے آئیں گے، اپنی حرکت اور کرتوت لے کر کے آئیں گے، اپنا نیک عمل لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، کہیں تم ان لوگوں کے سامنے پیچھے نہ ہو جاؤ اور خالی حسب لے کے پہنچو، اس لیے تم بھی نیک کام کرو۔ تو جب رسول پاک نے اپنے خاندان والوں سے کہا، اپنے اقارب، اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ تم نیکی میں آگے رہو، اپنا اعمال سجاؤ تاکہ وہاں حسب کے بنا پر صرف وہاں مت جانا بلکہ نیکی بھی لے کے جانا، جہاں اور لوگ نیکی لے کے پہنچے وہاں تم بھی نیکی لے کے پہنچنا۔ جب رسول پاک اپنے خاندان والوں کے لیے یہ حکم فرمایا، ہم تو خاندان کے لوگ نہیں ہیں، ہم تو امتی ہیں، امتی، ہم کس جگہ پہ ہیں ہمیں خود پتہ نہیں ہے، تو میرے دوستو ہمیں وہاں کی ہر حال میں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کرے ہم سب کو ہدایت دے دے۔ نماز کسی بھی صورت میں کسی کو بھی کسی جگہ معاف نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے سامنے سے ایک گدھا لے کے جا رہا تھا، اور گدھے کی قیمت انہوں نے بیان کرتے جا رہا تھا کہ اس گدھے کو میں اتنے میں بیچوں گا، اتنے میں بیچوں گا، اس میں یہ خاصیت ہے، یہ خاصیت ہے۔ بادشاہ کے دروازے سے گزرا تو بادشاہ نے کہا کہ او گدھے والے رک، گدھے والے کو روکا گیا، کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا 50,000 روپیہ۔ کہا ارے پاگل ہے، 200 روپے کی گدھا 50,000؟ کہا کہ وہ بادشاہ آپ نہیں جانتے اس کے اندر خصیلت کیا ہے، ان کے اندر اچھائی کیا ہے، جو اس کے اوپر بیٹھتا ہے اس کو مکہ مدینہ دونوں اسی کے اوپر سے دکھائی دیتا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ گدھا کے اوپر بیٹھنے سے مکہ بھی دکھائی دیتا ہے، مدینہ بھی دکھائی دیتا ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے آپ بیٹھے بیٹھے دیکھ لیجئے گا، اس لیے اس کی قیمت اتنی ہے۔ کہا کہ اچھا۔ انہوں نے وزیر کو بلایا، اور وزیر کو بلانے کے بعد کہا کہ تم اس گدھے پر بیٹھو اور دیکھو کہ مکہ مدینہ دکھائی دیتا ہے کہ نہیں، اگر نہیں دکھائی دیتا ہے تو بتانا، اس گدھے والے کی چمڑی ادھار دیں گے، آج اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ یہ پورے قوم میں آواز لگاتا ہے، ہر جگہ یہی پکارتا ہے کہ اس گدھے پر بیٹھنے والے کو مکہ بھی دکھائی دے گا، مدینہ بھی دکھائی دے گا، ذرا تم اس کے اوپر بیٹھو اور دیکھو کہ مکہ دکھائی دیتا ہے کہ نہیں، مدینہ دکھائی دیتا ہے کہ نہیں، اگر نہیں دکھائی دیتا ہے تو بتانا، پھر اس گدھے والے کو سزائے موت عطا کر دوں گا۔ گدھے والے نے بڑی چالاکی سے کہا، جب وزیر اس پر بیٹھنے جا رہا تھا، کہا کہ وزیر سن لو کان کھول کے، اس گدھے پر بیٹھنے کے بعد مکہ مدینہ اسی کو دکھائی دیتا ہے جو نیک ہوتا ہے، جس کا اعمال اچھا ہوتا ہے، اور جو اس گدھے پر بیٹھ کے مدینہ مکہ نہیں دیکھ پاتا ہے تو سمجھو کہ دنیا کا وہ سب سے برا انسان ہے، اعمال بد ہے، اس کا اعمال میں چوری جیسا گناہ موجود ہے، اس وجہ سے ہے جو وہ مکہ مدینہ نہیں دیکھ پائے گا۔ جو پاپی ہوگا، جو مجرم ہوگا، جو خاکی ہوگا، جو بدکار ہوگا، ایسے لوگ جو ہے اس گدھے پر بیٹھنے کے بعد بھی مکہ مدینہ نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اب تم بیٹھو گدھے پر شوق سے۔ اب وزیر بیٹھا، اب سوچا کہ ارے باپ اگر میں نے کہہ دیا، وزیر بیٹھا گدھے پر، آنکھ بند کی، اب سوچنے لگا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ مکہ مدینہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے تو بادشاہ تو ہماری خیریت کو رکھیں گے نہیں، مروا دیں گے، قتل کروا دیں گے، اسی لیے کہ بادشاہ سمجھ جائے گا کہ میری حکومت میں سب سے بڑا چور یہی ہے، سب سے بڑا پاپی یہی ہے، سب سے بڑا مجرم یہی ہے، تو وزیر ہوتا ہے نا، بادشاہ کو سنبھالنے والا وزیر کہلاتا ہے۔ وزیر نے کہا او بادشاہ سلامت، آپ کیا مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ دیکھیے مکہ بھی دکھائی دیتا ہے، یہ دیکھیے بالکل صاف صاف مدینہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ کہا بادشاہ نے ذرا جلدی اترو، بادشاہ اس کو اتارا، کہا کہ اب میں دیکھوں گا
کہ کیسا دکھائی دیتا ہے مکہ، کیسا دیتا ہے مدینہ۔ یہیں سے بیٹھے بیٹھے میں دیکھوں گا اور اس گدھے کو آج خرید لوں گا ان سے، یہ 50,000 مانگا ہے نا، اس کو سلطنت میں سے کچھ دولت اٹھا کے میں دے دوں گا، منہ مانگی قیمت یہ لے کے چلا جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ گدھے والے نے کہا وہ بادشاہ سلامت، جو نیک ہوگا وہی اس گدھے پر سے مکہ مدینہ دیکھے گا، اور جو برا ہوگا، پاپی ہوگا، خاکی ہوگا، گنہگار ہوگا، اس کو مکہ مدینہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ بادشاہ بھی بیٹھا، آنکھ بند کیا تو اب کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ وزیر میرا جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ کہہ کے نکلا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں دکھائی دیتا تو سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، دربار لگا ہے، سارے لوگ کہیں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے سب سے بڑا بے ایمان جو ہے وہ بادشاہ ہے، سب سے بڑا چور جو ہے وہ بادشاہ ہے، سب سے بڑا پاپی جو ہے اس دنیا میں وہ بادشاہ ہے۔ اس لیے بادشاہ نے بھی دماغ لگا لی اور کہا کہ ارے باوزیر تم تو کہتا تھا بہت دور ہے، یہ دیکھو بالکل قریب دکھائی دیتا ہے مکہ مدینہ۔ یہ بھی کہہ کے نکلا۔ اب جو ہے وہاں کے لوگوں نے اس گدھے کے ایک ایک بال کو نوچنا شروع کیا، ایک ایک بال کو نوچنا شروع کیا۔ گدھے والے نے پھر چالاکی کی اور کہا کہ اے لوگوں، میں ایسے اس کے بال نہیں دوں گا، ایسے اس کے کھال نہیں دوں گا، ایسے اس کے کوئی چمڑی نہیں دوں گا، اس کی قیمت لگے گی، اس کا دام لگے گا۔ کہا کیا قیمت لوگے؟ کہا اتنے بال کے اتنے ہزار، اتنے بال کے اتنے ہزار، اتنے بال کے اتنے ہزار۔ اب گدھے والا جو ہے وہاں ڈھیر پیسہ کما کے چل دیا، اور سارے لوگ اس گدھے کے بال سے جو ہے اپنی اپنی تعویذ بنا کے کوئی گلے میں لٹکا لیا، کوئی ہاتھ میں باندھ لیا، کوئی کمر میں باندھ لیا، فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہماری قوم بھی آج اسی دہلیز پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ ہماری قوم سوچتی ہے ہم کریں گے کچھ نہیں، ایک دن کا وظیفہ پڑھ لیں گے۔ میرے دوستو، وظیفہ پڑھنا کوئی غلط نہیں ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تعویذ بھی کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس کی بھی کئی روایت موجود ہے حدیث کے اندر۔ پانی پڑھوانا بھی یہ کئی روایت میں موجود ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، لیکن ہماری قوم سمجھتی ہے ہمیں بھی کوئی ایسا انسان مل جاتا کہ دو چار بال مجھے دے دیتا، ہم اس کو ہاتھ میں باندھ لیتے، ہمارا سارا کاروبار ترقی میں آ جاتا، سارا کام آسانی سے ہو جاتا، سارے مشکل جو ہے حل ہو جاتی۔ لیکن نہیں میرے دوستو، اللہ جس سے ناراض ہو جائے، چاہے تعویذ دینے والا کوئی ہو، پانی دم کرنے والا کوئی ہو، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی عذاب کو دور کر سکے، اللہ کی عذاب کو ٹال سکے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے پھر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو راضی کر لے۔ راضی وہ کب ہوگا؟ جب توبہ کر کے اپنے آپ پر غور کر کے کہ کس غلطی کے بنا پر اللہ مجھے یہ سزا دیا ہے، اس سے باز آئیں گے تبھی ہوگی، ورنہ میرے بھائی تعویذ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تعویذ سے ہوتا ہے، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ عمل ٹھیک ہوگا تب نا۔ عمل ہے یہ نہیں، نماز پڑھتے نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کی رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اللہ جس کے رزق سے برکت اٹھا لے، دنیا کی کون مائی کا لال پیدا ہوا ہے کہ اس کے رزق میں برکت لا دے گا؟ اللہ جس سے ناراض ہو جائے، اللہ جس کی عمر میں کمی کر دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بے نمازیوں کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے، وہ مرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بے نمازی کا ایمان بھی چھینا جائے۔ اب غوث اعظم جو ہے، غریب نواز جو ہے، مخدوم اشرف جو ہے، اعلیٰ حضرت جو ہے، محدث اعظم جو ہے، صابر پاک جو ہے، بابا فرید جو ہے، وارث دیوا جو ہے، ان سارے حضرات کا کام کیا تھا؟ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہر دن ہر لمحہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا تو مجھے موت دینا تو ایمان کی حالت میں دینا، مولا تو مجھے اس دنیا سے لے جانا، کلمے کے ساتھ لے کے جانا، ایمان کے ساتھ لے کے جانا۔ ذرا ایمانداری سے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح روتے ہیں کہ مولا مجھے موت دے تو ایمان کی حالت میں دے، مجھے موت دے تو کلمے کے ساتھ دے، مجھے اس دنیا سے لے جانا ایمان کے ساتھ لے جانا۔ کتنے
لوگ کہتے ہیں، ہر آدمی اکثر دعا یہی کرتے ہیں کہ مولا میرے کاروبار میں برکت دے، میرے بیٹا بیٹی کی شادی ہو جائے، فلاں آدمی بیمار ہے اس کو ترقی ہو جائے۔ میرے دوستو، ایک واقعہ ایسے بھی ہے کہ بے نمازیوں کے حق میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی بیمار ہے، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، اس کے لیے اس کے حق میں دعا قبول ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، دعا کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے مقتدی ہو، امام ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جس کے حق میں کیا گیا ہے اگر وہ بے نمازی ہے، اس کے حق کو نکال کر کے تب اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ خالی فاتحہ کر لینے سے نہیں ہوگا، خالی میلاد کر لینے سے نہیں ہوگا۔ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، ہم کیا بتائیں، بتانے میں بھی خراب لگتا ہے، لوگ میلاد کرتے ہیں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ شادیوں میں، شادیوں کے پروگرام میں۔ باہر سے بھی مولانا بلاتے ہیں، اچھی بات ہے، شاعر بلاتے ہیں، اچھی بات ہے، نعت نبی سنتے ہیں، ذکر مولا سنتے ہیں، اور اسی سارے لوگ جب میلاد ختم کر کے دعا پر کر کے شیرنی لے کے گھر جاتے ہیں، اب اسی کے گھر کے لوگ ناچنے لگتے ہیں۔ ہے نا؟ یہ بات جھوٹ نہیں ہے، آپ دیکھیے گا، میں دیکھتا ہوں اکثر۔ کچھ دن پہلے ایک نکاح پڑھانے گیا، نکاح پڑھانے والا خود ہی ڈی جے لایا، باجا لایا، ناچنے والا لڑکا لڑکی خود لایا، اور جب نکاح کے ٹائم میں وہ بجانا شروع کیا تو گھر والا کہتا ہے اس کو روکو، ابھی روکو۔ اب اس کو روک کر کے ہوگا کیا؟ جو کرنا تھا تم کر چکے ہو، جو گناہ لینا تھا وہ لے چکے ہو، اب اس کو روکنے سے نہیں ہوگا۔ جہاں سے وہ باراتی چلی ہے، جہاں سے وہ ناچنے والے چلے ہیں، اور یہاں تک، اور یہاں سے واپس ہونے تک جتنے لوگ دیکھے ہیں، سب کی ذمہ داری اس بارات کے ذمہ داری پر ہے۔ سب کے بارے میں میدان محشر میں حساب اس کو اکیلے تنہا دینا ہوگا، سب کو تو دینا ہی ہوگا۔ جو لوگ راستے میں دیکھے ہیں، جو لوگ محلے میں دیکھے ہیں، اس کو تو دینا ہی ہوگا، لیکن سب سے زیادہ اس کو دینا ہوگا جو لے کر کے آیا ہے، جو اس کی قیمت دیا ہے، جو اس کی اجرت دے کر کے لایا ہے، سب سے زیادہ اس کو حساب دینا ہوگا۔ اپنا بھی دینا ہوگا، کاہے لائے اس کو بھی دینا ہوگا، کہاں پیسہ ایسے غلط کام میں خرچے کیے اس کا بھی دینا ہوگا، اور اتنے سارے لوگ جو راستے میں دیکھے ہیں، ہر آدمی کے بارے میں بھی دینا ہوگا کہ اگر تو کرتا نہیں تو وہ دیکھتا نہیں، اگر تو لاتا نہیں تو وہ دیکھتا نہیں، اگر تو بجاتا نہیں تو وہ دیکھتا نہیں، اگر تو نچواتا نہیں تو وہ دیکھتا نہیں۔ اس لیے ہر آدمی کے بارے میں اس کو اکیلے تنہا میدان محشر میں حساب دینا ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہے شادیوں میں؟ میلاد خوب مزے سے کر لیتے ہیں، پیسہ خوب لٹا لیتے ہیں، اور ہر ایک اشعار پر پیسہ بانٹتے ہیں، اچھی بات ہے، نعت نبی میں پیسہ دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، محبت رسول میں پیسہ تقسیم کرتے ہیں میلاد شریف میں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن خراب بات کب ہے کہ لوگ جب میلاد پڑھ کے دعا کر کے گھر جاتے ہیں تو آپ لوگ جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے، جس کے گھر میں باجا آتا ہے، جس کے گھر میں ناچنے والے آتے ہیں، اب وہی لوگ پورے پریوار مل کر کے، پورا خاندان مل کر کے ناچنے لگتا ہے۔ اب کچھ دن گزرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پورے خاندان کے لوگ ناچنے لگتے ہیں۔ تو اس سے بچیے، اگر میلاد کر رہے ہیں تو میلاد سیکھنے کی نیت سے کیجئے، ورنہ مت کیجئے، آپ کے لیے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امام حسین کے سامنے یزید آیا تھا، یزید کا کیا کہنا تھا؟ ہم نچوائیں گے، بجوائیں گے، گائیں گے، کودیں گے، پھانیں گے، تاری پیئیں گے، شراب پیئیں گے، جوا کھیلیں گے، سب کریں گے۔ امام حسین کا کیا کہنا تھا؟ ہم تمہیں ان کاموں کو اسلام کے اندر نہیں کرنے دیں گے۔ کیا ہوا؟ یزید کرتے کرتے ایسا ہار گیا کہ امام حسین کے سامنے وہ ٹک نہیں پایا، اور حسین نے کہا ہم قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، شریعت پر چلیں گے، شریعت کو بچائیں گے، شریعت محمدی پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شریعت محمدی پر اپنی جان قربان کر دیے، سر کٹ گیا۔ سر نیزے پہ جب چڑھا تو جسم کربلا کے دھرتی پر ہے، اور نیزے پہ سر جا رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہا ہے، لوگ اس کی آواز کو سنتے جا رہے ہیں کہ سر حسین سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ تو میرے دوستو، حسین کا جو قول تھا کربلا کے میدان سے لے کے آج تک موجود ہے، اور آج سے لے کے تا قیامت تک موجود رہے گا، اور جو یزید کا قول تھا وہ کربلا ہی کے دھرتی پر دفن ہو کے رہ گیا۔
آج اس کے قول پر کوئی چلنے والا نہیں ہے. اگر کوئی چلے گا تو وہ حسینی نہیں کہلائے گا, وہ یزید کے قول پہ چلنے والا ہوگا. اگر یزید کے قول پر جو چلنے والا ہوگا اس کا جنگ امام حسین سے ہوگا, اور امام حسین سے جنگ کرنے والا کوئی انسان ٹک نہیں سکتا. اب جب یزید پوری دنیا کی طاقت لے کے اترا تھا, وہ نہ ٹک سکا حسین کے سامنے, تو اس دور کے آدمی کی کیا اوقات ہے, کیا حیثیت ہے حسین سے مقابلہ کرنے کی. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حسین سے مقابلہ کر رہے, نہیں, عاشق حسین تو آپ ہی ہیں, عاشق رسول بھی آپ ہیں, حسین کے نام کی محبت آپ کے سینے میں موجود ہے, لیکن انجانے میں جو کام یزیدی والا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے. ورنہ میدان محشر میں امام حسین کہیں گے ہم نے جان کس لیے دیا تھا, خاندان کس لیے دیا تھا, تم کو ناچنے کے لیے, تم کو کودنے کے لیے, تم کو گانا گانے کے لیے, کس لیے میں نے اپنی خاندان کربلا میں لٹایا تھا, کس لیے میں 3 دن بھوکا پیاسا تھا, کس لیے میں اپنی گردن کٹوایا تھا, تم کو شادیوں میں ناچ دیکھنے کے لیے, نچوانے کے لیے. یہ جنگ امام حسین سے پھر ہو جائے گی تو میدان محشر میں بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائی اپنی آخرت کی فکر کیجئے, اور لا علمی کی بنیاد پر جو کام کرتے ہیں ان کاموں سے باز آ جائیے. میں نہیں, یہ نہیں کہتا آپ کو, ہرگز نہیں کہہ سکتا ہوں میں, میری کیا حیثیت ہے کہ آپ کو میں کہہ دوں کہ امام حسین سے جنگ کیجئے گا. نہیں نہیں, آپ تو امام حسین کے نام پر اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار رہتے ہیں اور قربان کرنے کی جذبہ بھی رکھتے ہیں, لیکن لا علمی کی بنیاد پر جو یزیدی والا کام ہوتا ہے, یزیدی والا فتنہ اڑتا ہے, یزیدی والا کاموں کاج ہوتا ہے, ان سے آپ کو ہرگز ہر حال میں باز آنا ہوگا اور حسینی کردار کو اپنانا ہوگا. امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایک بیمار بیٹا چھوڑ کر کے شہادت کا جام پی لیے تھے. ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ مسلمان کا کوئی صوبہ, کوئی شہر, کوئی علاقہ, کوئی ملک ایسا نہ ہو جہاں پر امام حسین کا بیٹا آج موجود نہ ہو. ہر مسلمان کے محلے میں, ہر مسلمان کے شہر میں امام حسین کا بیٹا کہیں نہ کہیں آج موجود ہے. اور یزید نے 6 بیٹا چھوڑ کے مرا تھا, آج اس کا بیٹا پوتا کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے. اور حسین نے ایک بیٹا چھوڑ کر کے, وہ بھی بیماری کی حالت میں چھوڑے تھے, وہ بھی بیمار کی شدت میں تھے, لیکن اللہ نے امام حسین کی اولاد میں یہ برکت عطا فرمائی کہ ہر شہر میں دیکھے, مسلمان کے شہر میں, تو امام حسین کا بیٹا نظر آتے ہیں. تو امام حسین نے ہم سب کو جو کردار, اخلاق اپنانے کا حکم دیا ہے, اور جس راستے کو انہوں نے چنا ہے اور بچا کے ہم تک پہنچایا ہے, اس راستے کی قدر کیجئے, قیمت ہے اس کی بہت, اور اس پر چلنے کی ضرورت ہے, اور یزیدی فتنے کو ہر جگہ سے مٹانے کی کوشش کیجئے.